بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ملحدین کے جو اعتراضات ہیں اسلام پر اور اللہ تعالی پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آج میں اس اعتراضات کے جوابات دیتا ہوں۔ آپ یہ سن لے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے کچھ سیکھ لے۔ اگر آپ کے ساتھ ملحد مل گیا تو آپ پر وہ اعتراض بھی کرتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو اس کا اعتراض کیا ہے اور میں اس کا جواب کیسے دوں گا، تو یہ آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ چینل سبسکرائب کرے۔ آج میں ملحدین کے چند اعتراضات ذکر کروں گا اور اس کے جوابات دوں گا۔ پہلا اعتراض یہ ہے، ملحدین کی طرف سے اعتراض یہ ہے، اگر اللہ ہے تو دنیا میں اتنی برائیاں کیوں ہے؟ جواب سن لے۔ جواب یہ ہے، دنیا ایک امتحان ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، برائی اور تکلیف انسان کی آزمائش کا حصہ ہے۔ آخرت میں انصاف ہوگا، ہر ظلم کا بدلہ اور ہر نیکی کا اجر ملے گا۔ قرآن میں ہے، ہم تمہیں کچھ نہ کچھ آزمائش میں ڈالیں گے، خوف اور بھوک میں۔ یہ جواب ہے، اور اس آیت سے سورۃ البقرہ 155 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں کچھ نہ کچھ آزمائش میں ڈالیں گے، خوف اور بھوک میں۔ دوسرا سوال، ملحدین کی طرف سے دوسرا سوال یہ ہے، سائنس نے بہت کچھ سمجھا، پھر اللہ کی ضرورت کیوں؟ جواب، سائنس کیسے بتاتی ہے کہ نہ کیوں؟ اللہ کائنات کے خالق ہے، سائنس اس کے نظام کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے وجود کا ثبوت نہیں رد کرتی ہے۔ تیسرا سوال، ملحدین کی طرف سے تیسرا سوال، مختلف مذاہب کیوں ہے؟ جواب، بنیادی اصول سب مذاہب میں یکساں ہے، اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت۔ اختلافات انسانوں کی عقل اور معاشرتی حالات کے مطابق پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 4، دعا کیوں کام نہیں کرتی؟ جواب سن لے۔ دعا اللہ کے ساتھ تعلق اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، نتیجہ اللہ کی حکمت اور انسان کی بھلائی کے مطابق آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ بہترین جاننے والا ہے کہ کون کیا کرے گا۔ سوال نمبر 6، اگر اللہ محبت کرنے والا ہے تو دنیا میں اتنی مصیبت کیوں؟ جواب سن لے۔ امتحان، تربیت اور روحانی ترقی کے لیے مشکلات ضروری ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا اور ہر عمل کا حساب آخرت میں ہوگا۔ سوال نمبر 7، قرآن میں کئی چیزیں سائنس سے متصادم لگتی ہے، پھر اسے کیوں سچ مانے؟ جواب، قرآن کی آیات اکثر تمثیلی یا انسان کے فہم کے مطابق بیان کی گئی ہے، جب صحیح تفہیم اور تناظر میں پڑھا جائے تو سائنس سے تصادم نہیں پایا جاتا۔ سوال نمبر 8،
اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا لیکن بہت لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، یہ انصاف کیوں؟ جواب: دنیا ایک عارضی جگہ ہے، آخرت میں انصاف ہوگا۔ انسانی کوشش اور سماجی نظام میں ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ انسان بھلائی کرے۔ سوال نمبر 9، اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو انسان کی آزاد مرضی کہاں جاتی ہے؟ جواب: اللہ کا علم انسان کی آزادی کو محدود نہیں کرتا۔ اللہ وقت اور نتائج کو دیکھتا ہے۔ انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ سوال نمبر 10، مذہب صرف خوف اور اجر کی بنیاد پر ہے، محبت کی نہیں؟ جواب: اسلام میں محبت، اخلاق اور رحم سب بنیادی ہے۔ خوف اور امید دونوں انسان کو اچھے عمل کی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد اللہ کی محبت اور انسانیت ہے۔ تو یہ ہم نے 8، 9، 10 سوال لائے اور اس کے جوابات ہم نے دیے۔ ملحدین کی طرف سے تو زیادہ اعتراضات ہے، لیکن ہم توڑے اعتراضات اور اس کے جوابات آپ کو اس طرح ویڈیوز میں ہم بتائیں گے اور اس کے جوابات کریں گے، آپ سن لیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح ملحد مل جائے اور وہ آپ پر اعتراض کرے تو آپ کس طرح